بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد وبہ نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد. آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ جس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تواتر کے ساتھ اسے ہم انشاءاللہ جس کتاب کے ماخذ کو بیان کرنے لگے ہیں، امام مہدی کی آفاقی حکومت، جو آیت اللہ سید مرتضیٰ مجتہدی سستانی صاحب کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی سے ہم انشاءاللہ موضوعاً دفعہ آئندے بھی انشاءاللہ موضوع بے موضوع اس بحث کو انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ساتھ میں سوال جواب کی نشست کو بھی یہی ساتھ میں رکھیں گے. تو آج کا جو موضوع ہے اس میں ہے کہ امام مہدی کے مقام سے آشنائی. پہلی چیز تو یہاں پہ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو ہر زمانے میں امام ہے، کیا ہمارا فریضہ شرعی ہے کہ ہم ہر زمانے کے امام کی معرفت رکھیں، یا جس حدیث کو ہم نے تلاوت کیا ہے، پڑھا ہے ہم نے جس فرمان کو، تو اس فرمان کے ضمن میں کہ آیا ہر بندے کے لیے ہر زمانے کے امام کو کی معرفت رکھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جی. یا یہ کہ ہر زمانے کے امام کی معرفت رکھنا سب کے لیے ہے، یا اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھنا سب کے لیے ضروری ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسرا ہے کہ خود معرفت سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ رسول فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بندہ بھی، یہاں پہ نہیں قید لگائی گئی کہ وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، وہ غیر مسلم ہو، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو. اس چیز کی کوئی قید نہیں لگائی گی، بلکہ ایک کلی طور پہ ایک امر دیا گیا ہے کہ جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں، ایک تو معرفت ہے، معرفت سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جاہلیت ہے، کہ جاہلیت سے یہاں مراد کیا لیا جا رہا ہے. اور جو موت واقع ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے کافر قرار دیا جا رہا ہے، یا یہودی قرار دیا جا رہا ہے، نصرانی قرار دیا جا رہا ہے، کہ اس کی موت بالواقع ایسے ہے جیسے یہودی کی، نصرانی کی یا کافر کی موت ہے. تو اس میں خاص فرق یا وجہ کیا ہے. اب یہاں پہ پہلا لفظ جو یہاں پہ آتا ہے، پہلا لفظ یہ ہے علیہ السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی. پہلا لفظ یہاں پر کیا ہے؟ پہلا لفظ یہاں پر ہے کہ جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے معرفت ہے وہ لفظ یعرف سے نکلا ہے. اب یعرف جو ہے، یعرف سے بعض لوگ یہ معنی مفہوم لیتے ہیں کہ جناب یہاں پر تعارف مراد ہے. یعنی تعارف کیا ہے کہ جناب مثلا میں کہتا ہوں یہ مولانا عمران صاحب ہیں، ان کا نام عمران ہے، ان کے والد کا نام مثلا محمد حسین ہے مثال کے طور پہ، اور جناب یہ فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں اور ان کی یہ علامات ہیں. یہ ان کا تعارف تو ہو سکتا ہے لیکن معرفت اسے نہیں کہا جا سکتا. معرفت سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں خود جو ہے آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ عارف بننا چاہے، چونکہ بہت بڑی شخصیت تھے، علم عرفان میں ماہر تھے، حتیٰ ایک بندہ جو ہے وہ آیت اللہ خمینی کے پاس گئے علم عرفان پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آقا میں علم عرفان پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پھر آیت اللہ بہجت کی طرف معرفی کی کہ تم کیا کرو. حالانکہ علم عرفان میں خمینی کوئی عام شخصیت نہیں تھے،
بہت پائے کی ایک مقام اور مرتبہ رکھتے تھے علمی اعتبار سے بھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کس کی طرف بھیجا؟ آیت اللہ بہجت کی طرف، آیت اللہ کی بہجت کی طرف۔ اب پھر آغا سے سوال کیا گیا کہ آغا آپ عارفیت کی اس منظر پہ موجود ہیں، اگر کوئی بندہ عارف بننا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اب پوچھنے والے کے ذہن میں سوال جو ہے وہ اس نوعیت اور اس حیت کا تھا کہ اس کے ذہن میں تھا کہ آقا بتائیں کہ نمازیں زیادہ پڑھو، قرآن زیادہ پڑھو، جناب ان چیزوں سے رک جاؤ، ان چیزوں سے جناب بچو، ان چیزوں کی احتیاط کرو، مثلا کوئی ایک لمبا چوڑا فریم ورک دیں گے، اس میں ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ایک عام آدمی جو ہے وہ عارفیت کی منزل پہ پہنچ سکتا ہے۔ ہاں یہ بھی قطع نظر اس کی کہ اس کی نفی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن انہوں نے ایک فارمولہ بتایا جناب کہ اس فارمولے کے مطابق اگر کوئی بندہ آ جائے اور اس زاویے میں اس فریم ورک میں آ جائے تو وہ عارف بن سکتا ہے۔ تو کہا آغا اگر کوئی بندہ عارف بننا چاہے تو وہ کیا کرے؟ تو وہاں پر آغا نے نہیں کہا کہ اس کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے، اس کے لیے جناب جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرنا ضروری ہے، یا کوئی وہ ڈاکٹر ہو، یا مثال کے طور پر کوئی علم کی اس نے ندیاں جو ہے وہ چھان کے پی گیا ہو، تو وہ نہیں، بلکہ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ جو بندہ جتنا جانتا ہے اس پر صحیح سے عمل کر لے سب سے بڑا عارف ہے۔ بہت بڑی تاثیر ہے اس جملے میں کہ جو بندہ جتنا جانتا ہے اس پر ہی اتنا سے صحیح سے اس کے اوپر عمل کر لے وہ عارف بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا آیا جتنا جانتا ہے سے کیا مراد ہے؟ جتنا جانتا ہے سے مراد یہ ہے کہ جتنا اس کے اندر اس کے پاس علم ہے، جتنی ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو وہ قبول کرتا ہے، اور جتنا جان سکتا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے سے وہ بندہ عارف بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جو یہ عارف ہے اس سے مراد بعض لوگوں کا جو کنسیپٹ یا ان کا جو ذہن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب تعارف مطلب امام زمانہ کی معرفت سے یہ کہا گیا ہے کہ مولا کا نام جو ہے وہ قائم ہے اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، یا ان کا نام مثلا لقب جو ہے اسم گرامی جو ہے وہ مہدی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثلا اس طرح سے اور بھی کافی سارے اسم مبارک جو ہے القاب مبارک جو ہے وہ موجود ہیں۔ کیا آیا صرف اس حد تک ان کو جاننا، یہ جان لینا سامرا میں پیدا ہوئے ہیں، یہ جان لینا ان کی جائے ولادت یہ ہے، یہ جان لینا کہ ان کے والد کا اسم گرامی یہ ہے، یہ جان لینا کہ جناب جو ہے نا اتنا عرصہ وہ غیبت کبریٰ میں رہیں، اتنا عرصہ غیبت، یہ تعارف ضرور ہو سکتا ہے لیکن معرفت نہیں ہے۔ اب معصومین کی فرامین کی روشنی میں ہم معرفت کسے کہتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں معرفت اسے کہتے ہیں کہ زمانے کا امام جو کہہ دے اس کے اوپر بغیر کسی چون چرا اگر مگر لیکن ویکن ایسے ویسے جیسے کو چھوڑ کر بے عین ہی عمل کرنے کا نام ہے معرفت۔ یعنی اس میں نہیں ہوگا کہ کیوں، کیا، کیسے، کس وجہ سے، یہ والا سوال وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ جیسے امام ہمیں حکم دیتا ہے بغیر منوان اسی طرح سوچے بغیر اس کے اوپر عمل کرنا، وہ انسان معرفت کے درجے پہ پہنچ، وہ اصل معرفت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چیز یہ ہوگی۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ جاہلیت۔ ٹھیک ہے، مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ اب یہاں پر اس جاہلیت سے پہلے جو ہے امام زمانے ہی ہے، اب زمانے کا امام یہاں پر مراد لیا گیا ہے، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس 12 امام ہیں، 14 معصوم ہیں ہمارے پاس، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آیا امام علی کی معرفت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یا آیا ہمیں موازنہ کرنا پڑے گا یا تقابل کرنا پڑے گا کہ امام علی کی معرفت رکھیں یا امام زمانہ کی معرفت رکھیں؟ یا آیا ہمارے لیے یہ گزینہ جو دیا گیا، یہ آپشن دیا گیا ہے کہ آیا امام حسن کی کریں امام علی کی نہ کریں، امام علی کی کریں امام زین العابدین کی نہ کریں، یا ان تمام کی کریں تو امام زمانہ کی نہ کریں، یعنی امام مہدی کی نہ کریں مراد؟ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے،
امام زمانہ ہی سے مراد جو فرمایا گیا ہے یا رسول نے فرمایا، وہ مراد ہے کہ جو بندہ رسول کے زمانے میں ہے اس کے اوپر رسول کی معرفت واجب ہے، جو علی کے زمانے میں ہے مولا علی کی ہے، جو امام حسن کے زمانے میں ہے وہ اس زمانے کا امام حسن ہے، حسن کی معرفت رکھنا۔ جو بھی اب ہمارے زمانے کا امام کون ہے؟ امام مہدی، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ تو اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم امام زمانے کی معرفت کو حاصل کریں، ان کے اوپر عقیدہ و ایمان رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی سیر سیرت کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، چونکہ دین رسول اللہ ہے، اور وہ دین رسول اللہ جو ہے وہ امام علی کی زندگی میں، ان کی سیرت میں، ان کے عمل میں، ان کے اطاعت میں، ان کے حکم میں وہی ہے بعینہ ہی۔ وہی حکم امام حسن کے لیے، وہی حکم امام حسین کے لیے، وہی حکم امام زین العابدین کے لیے، وہی حکم جو ہے محمد باقر کے لیے، وہی حکم امام جعفر صادق کے لیے، وہی حکم امام موسیٰ کاظم الی آخر امام مہدی کے لیے۔ کیوں رسول فرماتے ہیں، وہ بہترین حدیث رسول فرماتے ہیں کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یعنی ہمارے دین مذہب فقہ جعفریہ کی ایک مستند اور ایک مدلل دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کے پاس ایک محمد ہے، دنیا والوں کے پاس ایک محمد ہے، لیکن فقہ جعفریہ والوں کے پاس ایک نہیں بلکہ ہمارے پاس 14 محمد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہمارے دوسرے برادران ہیں وہ اگر جس سنت پر عمل کرتے ہیں وہ ایک محمد کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم 14 محمد کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے پاس ایک محمد تھا، ہمارے پاس 14 محمد ہیں، تھے نہیں، ہیں ہمارے پاس، اور آخری محمد بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس کے لیے رسول نے خود فرمایا کہ جناب یہ جو شخصیات ہیں یہ لحمہم لحمی دمہم دمی، یعنی یہ میرا خون ہے میں ان کا خون ہوں، یہ میرا گوشت ہے میں ان کا گوشت، یعنی ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ کس معیار اور کس اعتبار سے؟ منصب نبوت و امامت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ علم و معرفت اور خدا کے حکم کے مطابق اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کیا مراد ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، سے کیا مراد ہے؟ اولی الامر مفسرین نے فرمایا محمد اور آل محمد کی ذات ہیں۔ جب محمد اور آل محمد ہیں تو ہمارے پاس آل محمد کا آخری چشم چراغ اور وہ شخصیت جو مسیحا ہے اس کائنات کا، مسیحا ہے اس پوری انسانیت کا، مسیحا ہے اس پوری خلق خدا کا، کہ جس کے آنے سے ظلم و بربریت ختم ہو جائے گی، نور کے چراغ روشن ہو جائیں گے، علم کی وادیاں وسیع ہو جائیں گی، اور اس کائنات میں وہ تمام نعمتیں لے کر آئے گا۔ اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ مہدی منتظر ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور بہترین عمل ہے ہماری زندگی میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام اعمال میں سے بہترین عمل ہے 12ویں کا انتظار کرنا۔ اب یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم اس جاہلیت کے لفظ کی طرف جائیں، ہم اس فلسفہ انتظار کے اوپر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسا انتظار ہے، یہ کون ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا اس کی وجہ اور علت کیا ہے، کیوں انتظار کو عبادت قرار دیا جاتا ہے؟ فقہ جعفریہ میں مستند محکم اتھینٹک دلیل ہے کہ انتظار عبادت ہے، لیکن ہمارے دوسرے برادران ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی انتظار کون سی عبادت ہے جی۔ اب یہاں پر مورخین، مفسرین، محققین، مصنفین ایک دلیل دیتے ہیں، جی عبادت ہے، ہاں جی ہے تو اس کی دلیل تو ہونی چاہیے نا کہ انتظار عبادت ہے، اور رسول کی حدیث بھی ہے کہ افضل اعمال میں سے بہترین عبادت، بہترین عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ انتظار کرنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے 4 فرشتے ہیں، کون کون سے ہیں جناب؟ جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ کا ایک جو فرشتہ ہے نا جناب، کوئی ہے روح قبض کرنے والا، ٹھیک ہے جی، کوئی ہے
پیغام لے آنے والا، قرآن کی آیاتیں جو قرآن نازل ہوا اس کو لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا رسول کی خدمت میں، کوئی ہے ہوا چلانے والا، ٹھیک ہے جی۔ ایک فرشتہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اسرافیل۔ اسرافیل کا کام کیا ہے؟ اس نے سور پھونکنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب قریب قیامت کا وقت آئے گا اور اللہ کا حکم ہوگا، اس وقت وہ کیا کرے گا؟ سور پھونکے گا۔ اب یہ ہے کہ کیا آیا وہ روزانہ سور پھونکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ منتظر ہے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے اللہ کے حکم کا کہ جب خداوند متعال مجھے حکم کریں گے میں نے سور پھونکنا ہے۔ تو یعنی اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسرافیل خدا کے حکم کی اطاعت میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ بیٹھنا، وہ انتظار کرنا اللہ کے حکم کا اگر اسرافیل کا عبادت شمار ہوتا ہے، تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہم اگر اپنے 12ویں آقا 12ویں امام کا انتظار کرتے ہیں تو وہ انتظار بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اس انتظار کو یہ دلیل دیتے کہ یہ انتظار عبادت نہیں ہے، تو پھر ہمیں اسرافیل کی اس عبادت سے منکر ہونا پڑے گا کہ بھائی اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب قریب الوقت قیامت، حشر کا دن یا محشر کا دن یا قیامت کا قریب وہ دن آئے گا، اللہ حکم دے گا، وہ سور پھونکے گا، ابھی تک وہ انتظار میں ہے۔ یعنی جب سے کائنات خلق ہوئی، جب سے اللہ نے اسے معمور کیا، اس دن سے لے کر ابھی تک وہ کیا کر رہا ہے؟ انتظار کر رہا ہے۔ یعنی عظیم عبادت ہے، اور وہ عبادت فرشتے کے لیے ہے، تو 12ویں آقا کا انتظار کرنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ اب اس حدیث کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جاہلیت۔ اب جاہلیت جو ہے، آپ ماشاءاللہ طلباء علماء کا مجمع ہے، جاہل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ایک جاہل مرکب ہے، ایک جاہل بسیط ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہے، ایک وقت میں کیا ہے، ایک بندہ جاہل ہے، اس کو چلیں علم نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسا جاہل ہے؟ وہ ایسا جاہل ہے جناب کہ وہ سکول نہیں گیا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، اسے جناب کوئی چیز وہ پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، پہنچا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، وہ پہچانتا نہیں ہے۔ ایک تو یہ جاہل ہو گیا، اور وہ اپنی جاہلیت کو تسلیم کرتا ہے کہ بھائی میں جاہل ہوں۔ اگر اسے کہا جائے کہ جناب تم جو ہے کوئی ریاضی کا سوال لکھ لو، کوئی اردو میں انگلش میں کچھ لکھ دو، تو وہ کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں کچھ لکھ پڑھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ایک دوسری قسم جو ہے مرکب، جاہل مرکب جو ہے، وہ کون سا جاہل ہے؟ وہ ایسا جاہل ہے کہ ایک تو جناب اسے پتہ نہیں ہے، دوسرا جناب اس کے اوپر ضد لگائی بھی ہے، وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں جاہل بھی ہوں یا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو جاہل ہے، اوپر سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں یا نہیں ہوں، اپنی جہالت سے ناواقف ہے، اسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں یا نہیں ہوں۔ اب یہاں پر جو مراد جاہلیت لیا گیا ہے، وہ ان پڑھ والا جاہل نہیں کہا گیا، کیونکہ زمانہ قدیم میں لوگ جانتے تھے یہ رسول ہے، پھر بھی پتھر مارتے تھے، یہ جانتے تھے یہ امام وقت ہے، پھر بھی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے معجزہ دکھائیں، معجزہ بھی دکھاتے تھے تب بھی نہیں مانتے تھے۔ یعنی جاننے کے بعد بھی اپنی جاہلیت سے ناواقف ہو جانا، اپنی جاہلیت کو نہ ماننا زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ یعنی زمانہ قدیم کے جو جاہل تھے، مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ من مات ولم یعرف امامت زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، اگر اس دنیا سے مر جائے تو وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی موت کے مطابق مرا ہے، یعنی مات کافرہ، مات یہودیہ، مات نصرانیہ، یعنی وہ کافر ہو کر مرا ہے، یہودی ہو کر مرا ہے، نصرانی ہو کر مرا ہے، مسلمان ہو کر وہ نہیں مرا، چونکہ اس نے معرفت حاصل ہی نہیں کی اپنے زمانے کے امام کی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مرحلہ ہو گیا کہ وہ جو جاہلیت ہے، وہ جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ جاہل ہونے کے بعد اپنی جاہلیت سے واقف نہیں ہے، اور اس جاہلیت سے مراد کون ہے؟ زمانہ جاہلیت کے وہ لوگ، ٹھیک ہے، جو انبیاء ائمہ کے دور میں رہتے تھے۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ موت جو اس کو آئے گی، وہ موت کافر کی موت آئے گی، وہ موت اس کو یہودی نصرانی کی موت آئے گی۔ کیوں کہا گیا ہے کہ مات کافر، مات یہودیہ، مات نصرانیہ؟ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ موت جو ہے، موت حتمی اور اٹل فیصلہ ہے۔
اللہ نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ٹھیک ہے جی، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ جو موت ہے بھائی، وہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ موت ہے، وہ موت کوئی الگ موت ہے، اور کافر کی موت کوئی الگ موت ہے۔ اگر ایک جیسی ہے تو کیوں کہا گیا کہ کافر کی موت جو ہے وہ نہ مرے؟